عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. بس کریں. من کانا جو شخص ہے، یریدو چاہتا، العاجلتا جلدی، جلدی سے مراد دنیا. آخرت دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب. دنیا کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ قریب. اور آخرت کا معنی ہوتا ہے پیچھے، بعید. ٹھیک ہے، تو اس لیے دنیا کو عاجلہ بھی کہا، یعنی جلدی. من کانا یرید العاجلۃ جو شخص دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ہم بھی جلدی کرتے ہیں یا جلدی دے دیتے ہیں اس کو، فیہا اس دنیا میں. کیا سب کو؟ نہیں. ما نشاء جو ہم چاہیں، لیمن نرید جس کے لیے ہم چاہیں، جس کو اور جو دینا چاہیں وہ ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں. ثم جعلنا لہ جہنم پھر ہم بنا دیتے ہیں لہو اس کے لیے جہنم، یعنی اس کی قسمت میں، اس کے مقدر میں، یصلاھا وہ اس میں ڈالا جائے گا، مذمومن مذمت، ذلیل. ٹھیک ہے، ذلت کسی سے ہے. مذمومن ذلت اور رسوائی کے ساتھ مذمت کیا ہوا، اور مدحورا دھتکارا ہوا، راندا ہوا، اپنے دربار سے نکالا ہوا، اللہ کی رحمت سے محروم. ومن اراد الآخرۃ اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا اجر، آخرت میں بدلہ اپنے اعمال کا، وسعى لها سعيها اور صرف چاہتا نہیں ہے، جنت تو سب بھی چاہتے ہیں، چاہتا بھی ہے، وسعى لها سعيها اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، وسعى لها سعيها اور اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن بھی، اکیلی کوشش بھی نہیں بلکہ مومن بھی ہے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی مشکورہ قدر کی جاتی ہے، جن کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے، جن کی کوشش کو قبول کیا جاتا ہے، قبولیت بخشی جاتی ہے. کلن سب کے سب لوگ، دنیا پرست اور آخرت والے، نمدو ہم سب کی مدد کرتے ہیں. وہی بات جو ابھی ہو رہی تھی، مدد ہم، ضرورت ہم سب کی پوری کرتے ہیں. ہاؤلائی ان کی بھی، وہاؤلائی اور ان کی بھی، دنیا والوں کی بھی آخرت والوں کی بھی. من عطاء ربک تیرے رب کی عطا سے ان کو بھی ملتا ہے اور ان کو بھی ملتا ہے.
وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا جو ہے وہ اس پر روک ٹوک نہیں ہے، یعنی جو بھی اس کو چاہے گا اس کو وہ مل جائے گی، اس کو بھی ملے گی، اس کو بھی ملے گی۔ دوبارہ، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جو شخص دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، دنیا میں اپنے عمل کا اجر چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ یعنی کافر کا اجر جو ہے، عمل جو ہے وہ بھی رائے گاہ نہیں ہے۔ کافر کا عمل وہ بھی رائے گاہ نہیں جاتا، اس کو بھی فائدہ ملتا ہے، لیکن وہ چونکہ عمل کر دنیا کے لیے رہا ہے لہذا اس کو دنیا میں اس کا اجر مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں، ایک آدمی ماہانہ پر کام کرتا ہے اور ایک دہاڑی پر کام کرتا ہے، دہاڑی والے کو روز شام کو مل جاتا ہے اور ماہانہ والے کو، اور دیہاتوں میں کوئی لوگ ششمائی پر بھی کام کرتے ہیں، کیوں جی؟ فصل کی فصل ان کو کب ملتا ہے؟ ان کو 6 مہینے کے بعد ملتا ہے۔ جیسے ہی آپ طے کرو گے ویسا آپ کو مل جائے گا۔ آپ آخرت کو نہیں مانتے، صرف دنیا کو مانتے ہو، اس لیے آپ اچھا عمل کرتے ہو کہ دنیا میں میرا فائدہ ہو جائے، تو اللہ اس عمل کو ضائع نہیں کرتا، دنیا میں اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اور ایک بندہ آخرت کے لیے عمل کرتا ہے تو دنیا کے لیے کون سے عمل ہوتے ہیں؟ دنیا والے عمل الگ ہے، آخرت والے عمل الگ ہیں۔ مثال، ایک بندے نے بڑے خوبصورت بھیجا گروپ میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اس نے کہا کہ اگر سمندر میں ایک مسلمان اور ایک کافر ایک نہر میں چھلانگ لگا دیں تو پار کون لگے گا؟ مومن، جس کو تیرنا آتا ہوگا۔ یہ دنیا کا عمل ہے۔ تجارت اس کی بڑھے گی جو محنت کرتا ہوگا، فائدہ اس کو ہوگا، لوگ زیادہ پسند اس کو کریں گے جو امانت دار ہوگا، جو محنتی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کے عمل ہے۔ تو دنیا میں محنت اگر کافر کرتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مومن کرتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ امانت داری سے کام مومن کرے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، کافر کرے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کافروں کے عمل اللہ کے ہاں رائے گاہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ کر دنیا کے لیے رہا ہے لہذا اس کو اللہ اجر بھی، اس کا بدلہ دنیا میں دے کے فارغ کر دیتا ہے۔ خلاص، اب آخرت میں تم فارغ ہو۔ ٹھیک ہے، اور جو آخرت کے لیے کرتا ہے ان کو دنیا بھی دیتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے زندہ تو رکھنا ہے، لیکن چونکہ مومن عمل آخرت کے لیے کر رہا ہے اس لیے آخرت میں اس کو بدلہ ضرور ملتا ہے، اور آخرت کا بدلہ آخرت کے اعتبار سے، دنیا کا بدلہ دنیا کے اعتبار سے۔ اب یہ جو بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے ظالم جابر لوگوں کو حکومت کیوں ملتی ہے؟ گندے لوگوں کو اللہ سردار کیوں بنا دیتا ہے؟ بڑے لوگ ہم کو سردار نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ایک اور بات بھی ہوتی ہے، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم برا کہتے ہیں، ہم ایک زاویے سے ان کو دیکھ کر برا کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر بڑی ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ گندے سے گندے آدمی کے اندر بھی خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے میرا کام نہیں کیا اس لیے یہ بندہ اچھا نہیں ہے، لیکن وہ کتنے لوگوں کا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن میں تو صرف اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں کہ یار اس نے میرا نہیں کیا۔ واللہ میں نے جس بندے کو بھی ٹٹولا اور دیکھا مجھے اس میں بڑی خوبیاں نظر آئیں، اور ایسی ایسی نیکیاں مجھے ملی لوگوں میں، برے لوگوں میں، کہ جو شاید ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ دنیا میں جس کو دیتا ہے کوئی نہ کوئی اس کی خوبی ضرور ہوتی ہے، لہذا اس خوبی کا اجر بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کے لیے کر ہی نہیں رہا ہوتا۔ اور ایک مومن آدمی، ایک شریف آدمی، وہ وہی کام کرتا ہے لیکن آخرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ آخرت میں اس کو دیتا ہے۔ تو فرمایا اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کو جلدی بدلہ دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میں ملک کا صدر بن جاؤں، لیکن سب تو نہیں بنتے۔
ہر بندہ چاہتا ہے میں دنیا کا سب سے ٹاپ کلاس امیر آدمی بن جاؤں، سارے محنت بھی کرتے ہیں اس کے لیے، پھر کیوں نہیں بنتے؟ کوئی بندہ مزدوری نہیں کرنا چاہتا دنیا میں، لیکن لاکھوں مزدور ہیں، کیوں؟ کرنی پڑتی ہے، کیوں کرنی پڑتی؟ ایک بندہ نہیں کرنا چاہتا پھر بھی کرتا ہے، مجبور ہے، کھانا پینا کدھر سے؟ نہیں، ضرورت ہے پوری کرنی ہے، وہ چاہتا ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں لیکن نہیں بنتا۔ یہ بندہ وہ خواہش رکھتا ہے بس۔ دنیا نظام اللہ کے سسٹم سے، ہاں یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ملے گا لیکن وہ ملے گا جو میں چاہوں گا، تمہاری خواہش پر نہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، میری خواہش پر جو میں چاہتا ہوں۔ تو یار ایک سوال ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ کی خواہش سے ملنا ہے، ہماری محنت سے نہیں ملنا، تو پھر اللہ کے ساتھ ہی جڑ جائیں یار، جب ہے ہی اس کے اختیار میں۔ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ مزدور، اس کے باوجود اس کو تھوڑا ملتا ہے، اور جو افسر ہے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈی گاڑی میں پھر رہا ہے، وہ اتنی محنت کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو تنخواہ زیادہ ملتی۔ لیکن اس نے پہلے کی ہے نا محنت، ادھر تک پہنچنے کے لیے کچھ کیا نا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر بھی یہ محنت بھی کر رہا ہے، پھر بھی 50 سال کے بعد بھی افسر نہیں بنتا، یہ مزدور کا مزدور ہی رہتا ہے۔ وہ جو پڑھنے والے اس نے چلو جی 16 سال لگا کے ایم اے کر لیا جی، یہ 20 سال لگا کے بھی وہاں پر نہیں پہنچتا۔ ہم نے یہ اپنا وہ اپنے دماغ سے پہنچا ہاں۔ ہے، یہ اپنی طاقت سے کر رہا ہے۔ وہی بات ہے، جتنا نصیب میں، وہ بولتے ہیں نصیب میں بات اتنا یہ ہی ہے، اللہ کہتا ہے کنٹرول میرے ہاتھ میں ہاں۔ تو ان پڑھ نہیں ہوتے ہیں بڑے آدمی، بہت بڑے ہوتے ہیں، اس میں کیا؟ بلکہ میں آپ کو داستانیں سناؤں آپ حیران رہ جائیں، دنیا کروڑ پتی ان پڑھ، چٹے ان پڑھ۔ بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، دنیا میں جتنے ارب پتی ہیں ان میں سے ایک بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے، اور بتاؤ، ایک بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے، ایک بھی۔ کوئی ایف اے پاس ہے، کوئی بی اے پاس ہے، چند ایک ہیں جنہوں نے ایم اے کیا ہوا دنیا کے ارب پتیوں میں، سب تھوڑے پڑھے لکھے ہیں۔ ہمارا پی ایم کم پڑھا لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام چلانے والا کوئی اور ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما نشاء، جو ہم چاہے وہ دیں گے، لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے دیں گے، سب کو نہیں۔ ایک آدمی یہاں پر آتا ہے، چند مہینوں میں چند سالوں میں وہ آگے نکل جاتا ہے، اور ایسے بھی ہیں جو 30 سال ہو گئے مزدوری کر رہے ہیں۔ ہاں، کئی ٹھیکیدار بن گئے، اور کوئی بھی ابھی بھی بیچارے مزدوری کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ تو یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا ثم جعلنا لہ جہنم، ایسے لوگ جو دنیا چاہتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے، ان کو ہم دنیا میں ان کے اعمال، اچھے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں تھا۔ یصلاھا مذموما مدحورا، اور جہنم میں ڈالا جائے گا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یعنی کوئی عزت کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں بڑی عزت ہے، آگے پیچھے ہوٹر ہیں چل رہے ہیں، ہٹو بچوں کی صدائیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی ماشاءاللہ ریٹائر ہوتے ہیں، اسی طرح جب دنیا سے ریٹائر ہوگا تو پھر اللہ کے فرشتوں کے قابو میں آ جاتا ہے، اور پھر جوتے شروع ہو جاتے ہیں۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت چاہتا ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، پہلے اس بارے میں فرمایا کہ جنت چاہتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کی خواہشات ہیں، ٹھیک ہے، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، اور خواہشات پر جنت نہیں ملتی۔ وسعی لہا سعیہا، پھر جنت حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، دن ہو رات ہو نماز پڑھتا ہے، گرمی ہو سردی ہو وضو کرتا ہے، ٹھیک ہے، مشکل میں ہو تب بھی سچ بولتا ہے، گرمی کے روزے ہوں تب بھی رکھتا ہے، پیسے دینے کو دل نہیں کرتا پھر بھی صدقہ کرتا ہے، حج کرنا بڑا مشکل ہے پھر بھی کرتا ہے، آخرت کے لیے
کوشش کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور کا ایمان بھی صحیح ہے. ایمان صحیح نہیں ہو تو کوشش بیکار. ایمان کا ہونا بھی ضروری, پھر کوشش کا ہونا بھی ضروری. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, یہ ہیں وہ لوگ جن کی کوشش کی اللہ قدر کرتا ہے. کس کی قدر کرتا ہے؟ کوشش کی قدر کرتا ہے, کوشش کا بدلہ دیتا ہے. تو جنت جو ہے یہ انسان کی کوشش کا بدلہ ہے, محض خواہش سے نہیں ملے گی. اور آج ہم دنیا کوشش سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جنت صرف خواہش سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. جس طرح دنیا کوشش کے بغیر خواہش سے نہیں ملتی, اسی طرح جنت بھی کوشش کے بغیر محض خواہش سے نہیں ملے گی. کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ, سب کی ہم مدد کرتے ہیں. یعنی جو انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں, مثال کھانا پینا, پہننا, مکان, علاج, اولاد, یہ چیزیں جو انسان کی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں, یہ ہم سب کو دیتے ہیں. کافر ہو, مسلمان ہو, اللہ کو مانتا ہو, نہ مانتا ہو. ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاء, ان دنیا والوں کو بھی اور ان مومنوں کو بھی, من عطاء ربک, تیرے رب کی عطا سے سب کچھ ملتا ہے. ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, ان کا تعامل اور ان کی مدد ہوتی ہے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, تیرے رب کی عطا جو ہے اس کا کرم اور فضل وہ رکنے والا نہیں ہے. نہ لوگوں کے روکنے سے رکتا ہے, اور نہ ہی انسان اگر محنت نہ کرے تو تب بھی کچھ چیزیں ہیں انسان کو وہ ملتی کسی نہ کسی شکل میں ملتی ہی رہتی ہیں. تو اس لیے فیصلہ آخرت پر آخرت کا ہوگا, اور دنیا کا فیصلہ دنیا کے اعمال پر. ہاں جی, کسی بھائی کا کچھ سوال؟